قربانی کا ایک اہم سبق۔ اللہ پاک نے ہمیں حلال جانوروں یعنی گائیں، بھینس، بکری وغیرہ کی قربانی کا حکم دیا۔ اس کی ایک حکمت بھی علماء کرام نے یہی لکھی ہے کہ یہ جو حلال جانور ہیں اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، لہذا اللہ پاک نے ہمیں ان کی قربانی کا حکم دیا تاکہ ہم ان کا گوشت کھائیں۔ ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے جانوروں کا گوشت ہمارے جسم کا حصہ بنے، اس کی برکت سے ہمارے اندر نیک توانائی آئے گی اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی کثرت سے ذکر اللہ کرنے والے بن جائیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے، ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے ان جانوروں کو ذبح کریں، پھر ان کا گوشت کھائیں، پھر اس گوشت سے جو طاقت حاصل ہو اس طاقت کو گناہوں میں صرف کر دے تو ان نے گویا معاملہ الٹ کر دیا، شکر کے بجائے ناشکری کی۔ ایسے نادان سے تو جانور بہتر ہے۔ اے عاشقان رسول، مقام عبرت ہے، یہ جانور جو قربانی کے دن ذبح کیے جاتے ہیں ان کا گوشت امیر غریب سب کھاتے ہیں۔ حق یہ بنتا ہے کہ یہ گوشت کھا کر جو توانائی حاصل ہے اس سے ہمارا ذکر اللہ کرنے کا ذہن بنے، نیکیوں کی طرف دل راغب ہو، اس طاقت کو نماز کے لیے صرف کیا جائے، تلاوت قرآن پر صرف کیا جائے، اس طاقت کو نیکی کی دعوت عام کرنے میں صرف کیا جائے، اس طاقت کو نیک اعمال پر صرف کیا جائے۔ مگر افسوس ہمارے ہاں ایک تعداد ہے جو مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر قربانی کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں مگر عبرت حاصل نہیں لیتے۔ قربانی کے دن بھی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، فلموں، ڈراموں اور مختلف گناہوں بھرے کام کرتے ہیں، یوم عید کا دن گزارتے ہیں، یوم وعید اپنے حق میں بناتے ہیں۔ ان نادانوں کو ڈر جانا چاہیے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نادان سے تو وہ جانور بہتر ہے کہ جب تک زندہ ہے ذکر اللہ کرتے رہے، آخر اللہ پاک کے ہی نام پر قربان ہو جاتے ہیں۔ ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، رہے بھلائی کی راہوں میں گمزن ہر دم، کریں نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب۔